نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ ایران اور امریکہ کی جنگ جو ایک ٹرائنگولر جنگ کا کانسیپٹ رکھتی تھی، اسرائیل اس میں شامل تھا، لیکن اب الٹیمیٹلی اگر اس جنگ کو کنکلوژن کی طرف لے جا کر اور اس کے نتائج کے لحاظ سے اگر پرکھا جا رہا ہے تو وہ ایران ورسز امریکہ کی جنگ کے نام سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ اگرچہ ہر عمل کرنے سے پہلے جو ہے کچھ حالات و واقعات ہوتے ہیں جس کا انالیسس کرنا جو ہے وہ ناگزیر ہوتا ہے کسی عمل کو اختیار کرنے کے لیے۔ پھر جو عمل ہوتا ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ اپنے سوچ اور فکر کے عمل کے تمام زاویے جو ہے اس کے لیے استعمال کرنے ہوتے ہیں، اور سب سے جو اہم پہلو ہوتا ہے کہ آپ کو جو عمل کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے نتائج جو ہے اس سے متعلق جو ہے وہ آپ کو تیار ہونا چاہیے، اور اس نتائج کو پرکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہر پہلو سے دیکھا جانا چاہیے، یعنی کہ اس کے نیگیٹو امپیکٹ کیا ہو سکتے ہیں اور اس کے پازیٹیو ایکسپیکٹ کیا ہو سکتے ہیں۔ امریکہ نے ایران کے خلاف جو جنگ کا اعلان کیا، اگرچہ اسے جنگ کے پس منظر کے لحاظ سے جو محرکات ہیں، جو اسباب ہیں، جو انالیسز ہیں، جو تجزیہ ہے، امریکہ کی سوچ اور فکر جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ جنگ کا آغاز کیا، اس سے متعلق خود امریکن اور دنیا کے اندر جو ہے وہ جو سوچ اور فکر کے زاویے ہیں وہ اس بات کے ساتھ کوئی ایک ایسی دلیل تلاش کرنے کے لیے جو ہے وہ ناکام نظر آتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ اتنا بڑا جو عمل ہے، ایک اپنے ملک سے ہزاروں میل دور سمندر میں کھڑے بحری طاقت کے ذریعے جو ہے وہ ایک ملک کو فتح کرنے کا تصور جو ہے وہ اختیار کر لیا جائے، اور اس کے نتیجے میں آپ کیا نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ نتائج حاصل ہونے کے لیے کیا طاقت ہے، کیا وسائل ہیں، اس کا تمام کا جو ہے وہ جائزہ لینا جو ہے وہ ناگزیر سمجھا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کام نیوٹرل کسی بھی فرد اور قوم کی طرف سے کہ یہ امریکہ کا ایک ایسا فیصلہ تھا جس کے لیے کوئی نہ لیجیٹمیسی تھی، نہ وزڈم تھی، نہ اس کے لیے جو ہے وہ نیسیسٹی تھی۔ بلکہ یہ عمل ہو گیا، پھر جنگ کا جو تصور ہے وہ قائم ہوا، اور جنگ کے نتیجے کے اندر اب اس جنگ سے متعلق جو ایک سیز فائر کا جو عمل اختیار کیا گیا تھا، وہ ایک سیز فائر کے عمل کے نتیجے کے اندر ایک نئی جو فیز وار کی جب شروع ہوئی اس کے ختم ہونے کے بعد کہ اب امریکہ جو ہے وہ ایران کے خلاف جو ہے وہ بلاکیڈ کا ایک ایسا معنی اور مفہوم اختیار کرتے ہوئے جنگ کو ایک منطقی انجام تک پہنچانا چاہتا ہے کہ جہاں پر ایران خود جو ہے وہ اپنی معیشت کے ہاتھوں یا اپنی تجارتی سرگرمیوں کے لحاظ سے اتنا مفلوج ہو جائے کہ وہ ایک ایسے معاہدے کے لیے تیار ہو جائے جہاں پر امریکہ کی کوئی فتح کا ایک تصور جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جا سکے، یا امریکہ اپنی شرائط ایران سے جو ہے وہ تسلیم کرانے میں کامیاب ہو جائے۔ تو اس کا ایک پہلو یہ موجود ہے، اور یہاں پر جا کر جو ایک رد عمل کے طور پر ہم دیکھتے ہیں نظر آتے ہیں، وہ ایران جو ہے وہ نہ صرف جنگ کے آغاز سے اپنی تمام تر مشکل حالات و واقعات کے باوجود اور تمام تر جو ہے وہ جارحانہ جو ہے وہ طاقت کا استعمال ہونے کے باوجود جو ہے وہ اپنی سروائیول میں نہ صرف کامیاب نظر آیا، بلکہ وہ دنیا کو یہ پیغام دیتا ہوا بھی نظر آیا کہ وہ ایک ناقابل شکست قوم اور ملک کا درجہ رکھتے ہیں، لہذا اسے فتح کرنے کا تصور نہیں۔ اگر عمل اور ریاکشن کے طور پر انہوں نے اقدامات اٹھائے جس میں اپنے ہرمز کو جو ہے وہ انہوں نے کنٹرول کر کے یہ ثابت کیا کہ وہ دنیا کے مفادات کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ بن سکتے ہیں، اور اب اگرچہ خود ان کا بلاکیڈ ہوا ہے تاکہ، اور اس طرح ایک طرف اپنا ہرمز ایران نے بند کیا تو دوسری طرف جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ ایران کی بندرگاہوں سے نکلنے والے جہازوں کو جب روکتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر جا کر جو ایک کنکلوژن کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ امریکہ کے لیے جیتنے کا جو تصور لے کر آیا تھا اس کو تو وہ حاصل کرنے میں نکا۔ اب اس کے لیے جو سب سے بڑا میرے خیال میں، اگر میں صرف امریکہ کی نقطہ نظر سے دیکھوں تو اس کے لیے جو ہے اب اس کے لیے پوسٹ ایرا جو ڈیولپ ہوگا اس جنگ کے، کیونکہ اب یہ جنگ جو فزیکل تصور کے ساتھ جنگ کا تصور ہے وہ اب ایک ایسے انڈائریکٹ وار کانسیپٹ میں تبدیل ہو چکا ہے کہ جس کے اندر وہ شدت اور وہ نوعیت اور وہ حیت جو ہے وہ دنیا کو نظر نہیں آتی۔ اس طرح اب جو ہے وہ صرف مفادات کو نقصان پہنچانے کی جو صلاحیت ہے، وہ طاقت ہے، اس کا استعمال جو ہے وہ باقی رہ گیا، اور یہ بھی
ایک حقیقت ہے کہ جتنا امریکہ جو ہے وہ ایران کے مفادات کو نقصان پہنچانے کا جو بھی عمل اختیار کرتا ہے وہ دنیا کے باقی ممالک کے مفادات کو نقصان پہنچانے کا محرک بن جاتا ہے۔ اس طرح ایران کو نقصان پہنچانا جو ہے وہ دنیا کے تمام ملکوں کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے، اور اس طرح یہ عمل جو ہے وہ امریکہ کے لیے اپنے آپ کو ساری دنیا کے دباؤ کا جو آئینہ دار بنا دے گا۔ لیکن میں اگر اس کو پوسٹ ایران کے اندر جا کر دیکھوں تو ایران کے جنگ کے نتیجے کے اندر اب اس کا جو مستقبل امریکہ کا ہے وہ اپنے آپ کو بہت چیلنجز میں دیکھے گا، اپنے سنگل سپر پاور کے جو سٹیٹس ہے اس کے اوپر بیانیاں بنانے میں۔ پھر جو نئی حکومت وہاں پر آئے گی، جو بھی آئے گی، ڈونلڈ ٹرمپ تو نہیں آئیں گے، اسے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں سے انحراف کر کے ایک نئی خارجہ پالیسی اور ایک نئی ورلڈ پالیٹکس اور ورلڈ افیئر کے اندر جو ہے وہ امریکہ کے کردار کو تشکیل دینا، غرض کہ اثر نو ایک نئی منظر کا جو ہے وہ گامزن ہونا پڑے گا امریکہ کو اس جنگ کے بعد۔ پھر یہاں پر جا کر جو مڈل ایسٹ کے اندر جو حالات و واقعات اس جنگ کے نتیجے میں پیدا ہو چکے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ امریکہ کو ریکنسائل کرنا اپنے مفادات کے لیے وہ ایک نیا امتحان ہوگا، کیونکہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اوپیک سے علیحدہ کر چکا ہے، اور وہ سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہے وہ یمن کے حوالے سے ایک محاذرائی کی کیفیت کے اندر شامل ہے، اور وہاں پر وہ یمن کے اندر یمن حوثیوں کے لیے جو کہ سعودی عرب کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تصور کیے جاتے ہیں، ان کے خلاف سرگرمیاں نظر آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں خود مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہے وہ ڈیوائڈ نظر آتے ہیں، جبکہ یو اے ای کے اندر جو ہے وہ اسرائیل کی جو پریزنس ہے اور جو ہارمنی ہے وہ بھی ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جو اس خطے کے اندر یو اے ای کو اپنے باقی مڈل ایسٹ کے ممالک کے ساتھ جو ہے وہ اشتراک کے لحاظ سے جو ہے وہ اب ایک مشکل دور کا سامنا کرنا پڑے گا، اور امریکہ کے لیے جو ہے وہ اب جب ڈویژن ہو جائے گی، ڈیوائڈ اینڈ کا تصور آ جائے گا مڈل ایسٹ کے اندر، تو پھر وہ گروپ بندی کے اندر جا کر اس کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو تمام مڈل ایسٹ کے ممالک کے ساتھ ان کی باہمی اختلافات سے بالاتر ہو کر جو ہے وہ اپنی بالادستی اور ہم آہنگی کا تعلق بنانا ایک اور مشکل مرحلہ ہوگا۔ اور جو سب سے اہم تصور کیا جائے گا کہ ایران کی جو اس جنگ کے بعد سروائیول ہے، اس کو اپنے خطے کے اندر جو تاریخی طاقت اس کو حاصل تھی اس کے لیے ریوائیول کا اسے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ماخذ مل جائے گا، اور مڈل ایسٹ کے ممالک کو وہ اب بھی پیغام دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر ان کی طاقت تجارتی سرگرمیوں میں ہے، تیل کی ترسیل میں ہے، تو یہ طاقت انہیں جو ہے وہ کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ ان کی فراہمی کا ذریعہ جو ہے وہ نہیں تحفہ دے سکتا۔ اگر کوئی ملک یا کوئی ایک عمل جو اس عمل کو جو تجارتی سرگرمیوں کا ہے اسے محفوظ بنا سکتا ہے تو وہ مڈل ایسٹ کے باہمی تعاون کے شامل سرگرمیوں سے ہو سکتا ہے، یعنی کہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہ باہم ایگریڈ ایک فارمولے کے تحت جو وہ اپنا ہورمز اور جو ٹریڈ روٹس ہیں سی کے اس سے متعلق جو وہ حکمت عملی بنائے۔ تو اس طرح کہتا ہے کہ یہاں پر ایک نئی سوچ اب جنریٹ ہوگی کہ جہاں پر مڈل ایسٹ کے ممالک اپنے اوپر زیادہ انحصار کر کے اپنی ترقی و خوشحالی کے لیے ایک راستہ جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر جا کر جو ایک اور جو معنی و مفہوم کے ساتھ اس جنگ کے بعد جو ہے وہ امریکہ کو اپنے چائنا کے ساتھ تعلقات کے لحاظ سے جو ایک بیلنس آف کبھی ٹیرر اور کبھی بیلنس آف پاور کا کانسیپٹ اختیار کر کے امریکہ چائنا کو ایک سبارڈینیٹ ملک کے طور پر یا ایک کم تر طاقت والے ملک کے طور پر جو ہے وہ ٹریٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آئندہ اس کے لیے ایسا کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ چائنا نے اس جنگ کے بعد جو ہے وہ ایک عمل تو اختیار کر رکھا ہے کہ وہ امریکہ کے کسی بھی عمل کو جو ہے وہ ایک رد عمل کے طور پر جو ہے وہ طاقت دکھاتا ہوا نظر آتا ہے، چاہے وہ تائیوان کا مسئلہ ہو، چاہے وہ فلپین کا مسئلہ ہو، حتیٰ کہ ایران کے اندر امریکہ کی جارحیت کی جس شد و مد کے ساتھ جو ہے وہ مداخلت اور مخالفت کا جو تصور چائنا نے دیا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ اب مڈل ایسٹ کے حالات اور واقعات کا اور اپنے قومی مفادات کے حوالے سے امریکہ کو جو ہے وہ ایک بیلنس آف پاور اور بیلنس آف ٹیرر کے ساتھ ٹریٹ کرے گا، نہ کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ایک سبارڈینیٹ ملک کے طور پر۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو ایک اور اہم پہلو جو اس کی آواز اب سنائی دیتی ہے کہ دنیا کو جو ہے وہ ایک نئے اتحادوں کی تشکیل کی ضرورت ہے، مڈل ایسٹ کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی، اور یہی اتحاد جو ہے وہ دنیا کو امن بنا سکتے ہیں۔ تو اس طرح امریکہ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پوسٹ ایران اسرائیل کی جنگ کے اندر 50 کی دہائی میں کھڑا ہوگا کہ جہاں پر اسے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے الائنسز
کی تشکیل اور اپنے خلاف الائنس بننے والوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم آہنگ مخالفت اور مخاصمت کے لحاظ سے اپنی طاقت کو تشکیل دینے کا تصور ہوگا۔ تو اس طرح دنیا امریکہ کے لیے جو پوسٹ ایران امریکہ کی جو لڑائی ہے، جس کے بعد یہ تصور کیا گیا تھا جنگ سے پہلے کہ اب اس کے بعد دنیا ایک طویل عرصے تک، دہائیوں تک نہیں بلکہ صدیوں تک جو ہے وہ واحد سپر طاقت کے تصور کو نافذ العمل دیکھے گی، وہ میرے خیال میں اس جنگ کے سے 2 ماہ کے عرصے میں ہی یہ واضح ہو گیا کہ اب یہ تصور جو ہے وہ مستقل سطح کے اوپر جو ہے وہ قائم رہنے والا نہیں ہے، اور دنیا کے اندر تبدیلیوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوگا، اور امریکہ کے لیے ان تمام لامتناہی تبدیلیوں کے اندر اپنے مفادات کے تحفظ کے لحاظ سے نہ صرف خطرات محسوس ہوں گے بلکہ اپنے خطرات کو دور کرنے کے لیے اسے ایک نئی سوچ، نئی فکر اور نئی حکمت عملی کی ضرورت ہوگی۔ یہی وہ چیلنج ہے جس کا امریکہ کو آئندہ آنے والے دنوں کے اندر سامنا کرنا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔